میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا، اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا۔ اتنی طاقتور دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی وعلمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے، ظاہری وار۔ میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا۔ ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی۔ میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا، پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں، نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی
وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پایا. یہ بھی وضو کی دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے. یہ بھی پانی کا عمل. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپری کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی وکفا باللہ ولیم کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہے، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی. یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو. مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے ہیں میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہہ دیتے
बहुत मोटा। खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठते थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते थे। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजिर थे, मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा दिन तो हंगे का खाएगा, इसका हम ले जाएंगे, इसको साथ रख। उन्होंने कहा हम इसको साथ। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखा। कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा ईशा, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया। और फिर मकबूल मोटा रोने लगा। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सका। क्यों? सुन लें। अब जो कहने लगा हूं, अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं होते। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है ना, उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ मशहूर पॉमिस्ट गुजरे हैं एम.ए. मलिक, बहुत ज्यादा। कुछ अर्सा मेरे ज़ेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गया। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू सुबह फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाए, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या हो, जिसको सुबह फजर से पहले तख्तादार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया। जब कर रहा होगा वो क्या होगा, फिर सुने। ये करके दिखाया है, क्या लफ्ज कह रहा हूं, ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया। और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं। उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस ना पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमल करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मुझे आज भी याद है मकबूल मोटा बैठा है और या कहारो पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं। कहा सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं, ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चैन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चैन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला हकीम साहब क्या खाएंगे? डीप फ्रीजर भरे हुए हैं खानों से, इतना इतना खा रहा है, खत्म गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती थी उसकी साइज की जूती। दराज कप था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं, एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुपी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। ये उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है। मकबूल मोटा कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। हाँ मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगे और अर्शों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमल लिए हूं और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है,
کر رہے ہیں فتنوں کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مقبول موٹے نے ایک رات میں فیصلہ کیسے کروایا. وہ تو مجھے کر کے دکھایا تھا نا. جب کیا ہوگا, مجھے الفاظ بار بار دوہرا رہا ہوں, میری الفاظ کے دراتوں میرے اندر خود ہلچل مچتی ہے. مجھے تو کر کے دکھایا تھا, جب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا. صبح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, منا بھی رہے تھے, کھلا بھی رہے ہیں, پتہ نہیں کتنا کھلایا ہوگا, کھلا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں سفر میں ساتھ, اور سارے اس کے لاڈ نخرے بھی یا کہاروں نے انہیں بے بس کر دیا. بڑے بڑے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا, ہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا, یا کہاروں نے انہیں بے بس کر دیا. کر دو بے بس ان دجالی فتنوں کو, کر دو بے بس ان جادو کو جنات کو, کر دو بے بس ان دشمن کے واروں کو, کر دو بے بس نظر بد کو, حاسدین اور شر بے بس کر دو. اور اس وقت ہوگا جب اندر لگے گی, اندر لگے گی. ہیں میرے پاس مخلصین ہیں پوری دنیا میں, پورے عالم میں, اخلاص والے, للہیت والے, جانثار. میں اس معاملے میں بڑا سرمایہ دار اور اس کے علاوہ سرمایہ دار نہیں ہوں. شکر ہے میرا جو کماتا ہوں لنگر میں لگ جاتا, اس کا کرم اور عطا ہے. اس معاملے میں سرمایہ دار نہیں ہوں. فرمایا فقیر طمع نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. اللہ لنگر میں لگوا رہا, کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا, لیکن اس معاملے میں سرمایہ دار ہوں. میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں, پوری دنیا میں. اس سے بڑا کچھ سرمایہ ہے آج کے دور میں. آپ کو خلوص والے, للہیت والے, سچے درد والے, سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں. میں بہت بڑا اس معاملے میں سرمایہ دار ہوں. مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نہیں, کئی لوگ ایسے ملتے ہیں میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میرا مولا اتنا اس کا خلوص, اتنی سچائی, اتنی للہیت, یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے, نہ اپنے لہجے سے, نہ اپنے لفظوں سے, نہ اپنے حرفوں سے, غور سے سنیے گا, اتنا سب کچھ لگا کے, نہ اپنے لہجے سے, نہ اپنے لفظوں سے, نہ اپنے حرفوں سے, نہ اپنے انداز سے, یہ جتا نہیں رہا چھپا رہا ہے, جتا نہیں رہا چھپا رہا. میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے, آج کی بات ہے, آج یا کل, آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں. ایک اماں بوڑھی آئی, آج آئی یا کل آئی, آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگی. شیخ الحدیث نے لکھا ہے, ہاں اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا, میں بیان کرتا رہتا ہوں, اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے, اس کو کہیں رہ جائے, مچھلی پکاتے ہیں یہ مزدور بھی کھا لے. حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی. تو اس نے کہا میرا روزہ ہے, میں مچھلی نہیں کھا سکتا. تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں, آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے. کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھہر گیا, مچھلی سے روزہ افطار کیا, رات کو اس کو قیام گاہ دی, رات کے کسی پیر آخری پیر میں چلا گیا, صبح دیکھا تو نہیں تھا. لیکن انوکھا واقعہ ہوا, ان کی گلی میں, ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا. وہ چل رہی تھی صحیح سلامت. تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں, کیسے چل رہی ہیں, کیسے چل. سنیں غور سے. میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا, اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی, اللہ نے میری صحت دے دی. اس وسیلے سے دعا مانگی تھی, اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی, اللہ نے مجھے صحت مند کر دی, اللہ نے مجھے تندرست کر دی. اللہ کے دوست, آل رسول, اصحاب رسول, اولیاء صالحین, اللہ کے دوست, اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے. رب کعبہ کی قسم, میں قسمیں نہیں اٹھاتا, کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں. میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں, زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا, پر آج قسم اٹھا رہا ہوں رب کعبہ کی قسم, واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے, اللہ پوری کر دیتا ہے, اور اللہ کر کے دکھاتا ہے. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. یا کہارو اپنی زندگی میں, اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں, کالے روگ لگ گئے ہیں, یا کالی علتیں لگ گئی ہیں, کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں, کوئی قلتیں لگ گئی ہیں, یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں, کوئی دشمن کی شکل میں, کوئی انسان ہے, حاسدین ہیں, یا جنات ہیں, یا کالے بدروہیں ہیں, یا دیو ہیں, کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں, تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں. اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے, اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے, اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا, پر دل سے, زبان سے, کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی. اگر نہیں آتی تو یاد کریں, ضرور یاد کریں. اگر نہیں آتی تو یاد کریں, ضرور یاد کریں, ضرور یاد کریں. اور سل پہ واقعہ جا رہا ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے. 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا, ان کی مزار پھٹ گئی, تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ. تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا, طاقتور عروج تھا. تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے. تو ان سے پوچھا کیا کریں, فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں, ان کا خود علم چھین لیتے ہیں, اور ان کا علم سلب کر لیتے, ان کا علم سلب کر. پھر ایک وقت آیا,
ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا. محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو شاہی لباس پہنایا جائے. بالکل ان کے ہم شکل ہو. وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا. جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو. اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا. اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں. یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا. هو الشافی هو الشفا قول امام موسیٰ رضا.